أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم إذا وعد وفى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کل انتخابات کا دورہ ہے. ہر طرف الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور اس تناظر میں کئی لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیا جائے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا، لیکن آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے اور الیکشن کے ذریعے جو بھی حکومتیں آئی ہیں، قوم ان سے مایوس ہوئی ہے، اور وہ وعدے وعیدیں انہیں پورا کرنے میں ناکام رہے. تو اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے، کچھ لوگ تو یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں کہ یہ ایک گند کا تالاب ہے، اس تالاب میں شریف النفس لوگوں کو نہیں داخل ہونا چاہیے. کچھ لوگ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہی کیا ہے، یہی ہے کہ جی اسی میں داخل ہونا چاہیے اور محنت کوشش کرنی چاہیے. کچھ لوگ مخالفت میں چلے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم اگر غور کریں اور دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ انتخاب ہی غلط ہے. آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن شریعت یہی کہتی ہے.
کیوں غلط ہے یہ طریقہ انتخاب؟ دو خرابیاں اس میں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ خود اپنے اوصاف بیان کرتا ہے۔ جہاں جاؤ دیکھو، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، وہ اپنے اوصاف خود بیان کرتا ہے جلسوں میں سب سے بڑا ایماندار ہوں، میں سب سے بڑا امانت والا ہوں، آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار میں ہوں، اور اپنے فضائل اور اپنے مناقب اتنے بیان کرتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ اور جبکہ شریعت نے اپنی پاکیزگیاں بیان کرنے سے منع کیا ہے، لا تزکوا انفسکم۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کہ وہ اپنے فضائل بیان کرتا ہے، وہ مد مقابل کی خامیاں، مد مقابل کے نقائص اور الزامات کی اس پر اتنی بوچھاڑ کرتا ہے کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے ووٹ کا صحیح حقدار میں ہوں اور یہ شخص تمہارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھالو، کسی پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے لگ جاؤ، کسی کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ اور اس کے گھر تک کو نہ معاف کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہمارے طریقہ انتخاب میں یہ چیز ہے ہی ہے۔ اور صرف وہی نہیں، گھروں میں بھی ماں باپ، بیٹا اور باپ کی لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہوتی ہے، اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے، اچھا پہلی جو خرابی ہے اس میں ایک اور بات جو شریعت نے کہی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے تیری محنت اور تیری اس کوشش سے تجھے یہ حکومت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس صورت میں تیری مدد نہیں کی جائے گی۔ ان اتت کا من مسئلۃ وکلت الیہا وان اتت کا من غیر مسئلۃ اعنت علیہا۔ فرمایا اگر آپ حکومت مانگ کر لیتے ہو، لڑ کر لیتے ہو، وکلت الیہا، تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کروڑوں روپے خرچ کرتے اور لڑائی کرتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ زبردستی لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر اس طرح تم مانگ کر لو گے، لڑ کر لو گے، تو فرمایا وکلت الیہا، تجھے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تمہیں حکومت مل جاتی ہے، عمارت مل جاتی ہے، حکمرانی مل جاتی ہے بغیر مانگے ہوئے، تو نہیں مانگ رہا، تو کوئی کمپین نہیں چل رہا اور اللہ تجھے دلوا دیتا ہے، فرمایا اعنت علیہا، تیری اس پر مدد کی جائے گی، پھر تیرا دستگیر، تیرا مددگار اللہ ہوگا، پھر ہر موقع پر تیری مدد ہوگی۔ اور ہمارے ہاں تو اس طریقہ انتخاب میں آپ دیکھ لیجئے گا کیا لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کسی کو نااہل کروانے کے لیے کیا کیا جتن جلائے جاتے ہیں، کیا کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ تو پہلی خرابی ہے۔ دوسری خرابی کیا ہے کہ میرا بھائی ووٹ دینے والا وہ ووٹ دیتا ہے برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے۔ کہتا ہے جی کیا کریں، ہمارے خاندان کا ہے نا جی، اب ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے اور کیا کریں گے۔ وہ خاندان کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کا حال نہیں ہے،
پھر بھی کہتا ہے چونکہ میرے خاندان کا ہے میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، میری برادری کا ہے میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اہل نہیں ہے، پھر بھی میں اس کو ووٹ دوں گا رشتہ داری کی بنیاد پر۔ کہتا ہے جی یہ تو اب کیا کریں، ہمارا دوست ہے نا جی، بس دوست کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اب وہاں ووٹ دیا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے، جب اس وجہ سے دیا جاتا ہے اس کی اہلیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب اہلیت کو نہ دیکھا جائے گا، برادری کو، خاندان کو، رشتہ داری کو، دوستی کو دیکھا جائے گا تو غیر اہل آدمی کو آگے لے کر آئے گا۔ جب اس کا اہل ہی نہیں ہے، غیر کو لے کر آئے گا تو شریعت میں اس کی بھی ممانعت۔ یہ دو خرابیاں ہمارے طریقہ انتخاب میں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں جو اس کا اہل ہے اس کو دو۔ آپ کہیں گے جب یہ خرابیاں ہیں تو پھر یہ انتخابات ہونے ہی نہیں چاہیے، پھر تو نہیں ہونے چاہیے انتخابات۔ نہیں، دو چیزیں ہیں جنہیں احون البلیتین کہا جاتا ہے، ایک بری ہے، دوسری اس سے کم بری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جو کم بری ہے اس کو لے لیا جاتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں احون البلیتین کہا جاتا ہے، بریوں میں سے جو کم ہے اس کو لے لیا جائے۔ ورنہ خلافت ہونی تو چاہیے، خلافت۔ اب خلافت نہیں تو ظاہر ہے کہ جب انتخابات ہو رہے ہیں تو اب ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ تو شریعت نے بتا دیا تیرے ووٹ کی 4 حیثیتیں ہیں۔ میرے بھائی ذرا توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمانا، آپ کے ووٹ کی 4 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کا یہ ووٹ یہ گواہی ہے، گواہی۔ نمبر 2، آپ کا یہ ووٹ امانت ہے۔ نمبر 3، آپ کا یہ ووٹ سفارش ہے۔ اور نمبر 4، آپ کا یہ ووٹ وکالت ہے۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں گواہی ہے، آپ اس کو اچھا سمجھ کر ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کے اچھے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی سب سے اچھا ہے، شریف و نفس ہے، نیک ہے، کرپشن سے پاک ہے، یہ سمجھ کر آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اور جب گواہی دے رہے ہیں تو گواہی سچی گواہی دینی چاہیے۔ جھوٹی گواہی پر گناہ قرار دیا جھوٹی گواہی کو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ فرمایا اللہ رب، اے ایمان والو، آپ گواہی پر قائم رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن گواہی سچ کی دینی چاہیے، صحیح گواہی دینی چاہیے۔ پھر یہ ووٹ دے رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے، یہ گواہی دیتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کے لیے میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ اس کا اہل ہے، وہ امانت دار ہے، وہ سچا ہے، وہ کرپشن سے پاک ہے، وہ آدمی وطن کا ہمدرد ہے، وطن کا خیر خواہ ہے، یہ سمجھ کر یہ گواہی دے رہا ہے۔ اور اگر واقعی ایسا ہی ہے اور پھر اس نے گواہی دی تو یہ سچی گواہی ہے، اور سچی گواہی اچھی چیز ہے۔ اور اگر یہ غلط گواہی دے دے گا، یہ جھوٹی گواہی دے دے گا، تو قرآن کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ ارشاد فرمایا، من الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وشہادۃ الزور۔ فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں سے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وشہادۃ الزور اور جھوٹی گواہی دینا، یہ فرمایا گناہ کبیرہ میں سے۔ غلط پرچی ڈالے گا، جھوٹی گواہی دے گا،
اور جھوٹی گواہی دے کر یہ آدمی جھوٹوں میں شامل ہو جائے گا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسی لیے قومیت علاقائیت کی بنیاد پر ایسے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو سچ کی گواہی دینی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کیا ایمان والا آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ کیا ایمان والا آدمی فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اس میں، لیکن فرمایا مومن اور جھوٹا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا اور جھوٹا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جب آپ گواہی دیتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کر گواہی دینی چاہیے کہ میں آیا کس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں۔ دوسری چیز، دوسری حیثیت میں نے عرض کیا اس ووٹ کی امانت کی ہے۔ امانت، یہ ووٹ امانت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کو دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ جو امانت کا اہل ہے اس کے پاس امانت رکھی جائے، اور امانت رکھی جائے اس کو پورا کرے، پورا کرنا چاہیے۔ اور اس میں خیانت کرتا ہے جو آدمی امانت میں، خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جو ہے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ آپ کس کے پاس امانت چھوڑ رہے ہیں؟ آپ یہ امین ہیں، امانت دینا چاہ رہے ہیں، تو امانت اس کے پاس، اس کو امانت دی جائے جو اس کا اہل ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو امانت نہ دی جائے۔ تو دوسری حیثیت ووٹ کی امانت کی ہے۔ تیسری حیثیت ووٹ کی سفارش کی ہے۔ گویا آپ ووٹ دے کر سفارش کر رہے ہیں کہ اس آدمی کو اسمبلی میں جانا چاہیے، یہ اسمبلی میں جائے، اور غلط سفارش کبھی نہ کرے۔ آدمی جو اہل ہی نہیں ہے اس کی سفارش کرے گا گناہگار ہوگا، جو اہل ہے اس کی سفارش کرے گا تو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اور میں نہیں کہتا، میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء میں ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، فرمایا جس آدمی نے اچھی سفارش کی تو اس کے لیے فلہ نصیب منہا، اس میں سے اس کو بھی اچھا ملے گا، حصہ ملے گا۔ آپ نے سفارش کر کے ایک اچھے آدمی کو اسمبلی میں بھیجا، وہ اسمبلی میں قرآن و سنت کی بات کری، وہ اسمبلی میں شریعت کی بات کری، وہ اسمبلی میں جو ہے ان بلوں کی مخالفت کرے جو قرآن کے خلاف ہے، نبی کے ارشادات کے خلاف ہیں، ٹرانسجنڈر جیسے بلوں کو پاس نہ کرے، تو آپ اس کے ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ فلہ نصیب منہا، اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ اور فرمایا من یشفع شفاعۃ سیئۃ، جس نے بری سفارش کی، غلط سفارش کی، اور فرمایا فلہ کفل منہا، وہاں جو وہ گناہ کرے گا اسمبلی میں جا کر، یہ سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا، یہ بھی گناہ گار۔ کیوں؟ وہ اس کے ووٹ پر گیا ہے، اس کی سفارش پر گیا ہے، اس کی پرچی پر گیا ہے۔ جب اس کی پرچی پر گیا ہے اسمبلی میں، اب وہاں جا کر جو گناہ کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا اور گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو گویا اگر ایک آدمی وہاں جا کر ٹرانسجنڈر جیسے بل کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف ووٹ دیا، جس نے اس شخص کو ووٹ دیا تھا وہ گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو دیکھا جائے۔ اور چوتھی چیز، ووٹ کی چوتھی حیثیت کیا ہے؟ چوتھی حیثیت وکالت کی ہے۔ آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اور آدمی مقدمے میں اپنا وکیل بناتے ہوئے سوچتا ہے میں کس کو وکیل بناؤں۔ آپ دیکھیں کون اس کا اہل ہے وکالت کا، آپ کے وکیل بننے کا کون اہل ہے، کون آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہے، کون اپنے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ ایسے آدمی کو وکیل بنائیں کہ جو واقعی اس کا اہل ہو، اور اگر اس کا اہل نہیں ہے اور آپ نے اس کو ووٹ دے کر اپنا وکیل بنا دیا تو کل گناہ میں شریک ہوں گے۔
میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں عرض کی کہ آپ کے ووٹ کی حیثیت ایک کیا ہے؟ گواہی، دوسرا امانت، تیسرا سفارش، اور چوتھی حیثیت کیا ہے؟ وکالت کی۔ اب امانت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، گواہی کے ذریعے اور وکالت کے ذریعے آپ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتے ہیں۔ وہ نمائندہ لیڈر اور قائد بن کر اسمبلی میں جاتا ہے تو آپ کو کیسے اوصاف کے مالک کو اپنا نمائندہ بنانا چاہیے؟ اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اس میں کیا صفات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کا وکیل بنے اور آپ کا گویا کہ نمائندہ بن کر اسمبلی میں جائے اور وہاں جا کر وہ بات کرے؟ اس کے لیے میرے بھائیوں سوچنا پڑے گا وہ کیا ہیں، اور شریعت نے اس کا جو ذکر کیا ہے، وہ شریعت نے اس کا ذکر جو کیا وہ یہی ہے شریعت نے کہ آپ ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ بنائیں کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو عمدہ اخلاق کا مالک ہو، کہ جو ایسا ہو کہ دشمن بھی اس کے قریب آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اپنے بھی دور ہونے لگ جائیں اس سے، نہ، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اور آئیے ہم امام الانبیاء، کائنات کے عظیم قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اللہ نے ان کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں، اخلاق عظیمہ، عمدہ اخلاق کے مالک۔ اور عمدہ اخلاق کیا ہوا کرتے ہیں؟ اچھے اخلاق کیا ہوا کرتے ہیں؟ میرے آقا کا ارشاد ہے وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، اچھائی سے پیش آئے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے، عمدہ اخلاق ہے۔ اور میرے آقا کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی، آپ پر صحابہ کیسے ٹوٹ مرنے والے تھے؟ آپ وضو کرتے ہیں، پانی وضو کا صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لگا کر چہرے پہ مل دیتے ہیں۔ آپ پر دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ حکم فرمائیں، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ اگر حکم دیں دریاؤں میں چھلانگ لگا دو دریاؤں میں کود جائیں گے، آگ میں چھلانگ لگا دو آگ میں کود جائیں گے، ہم تو آپ کے جانثار ہیں۔ یہ جانثار کیوں بنے تھے؟ کن اوصاف کی وجہ سے بنے تھے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو کنت فظا غلیظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، میرے محبوب آپ اگر سختی کرتے ان کے ساتھ آپ ترش رو ہوتے، یہ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے، آپ کو چھوڑ دیتے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے، آپ کو تنہا چھوڑ دیتے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد سے ادھر ادھر بھاگ جایا کرتے اور آپ کو بالکل چھوڑ دیا کرتے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، میرے محبوب آپ انہیں معاف بھی کر دیں اور ان کے لیے استغفار بھی کر لیں اور ان کو اپنے معاملات میں مشورے میں شامل بھی کیا کریں۔ جو کام کریں تو مشورے سے کر لیا کریں، فوراً آرڈر جاری نہ کیا کریں۔ یہ آپ کے اوصاف تھے۔ اور آپ کے اوصاف میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، فرمایا منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بدلہ لیا ہے آپ کی توہین ہوئی، بدلہ نہیں لیا، اور اگر کبھی بدلہ لیا ہے تو اللہ کے معاملات میں بدلہ لیا ہے، اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو پہلی چیز جو ہوئی، اس قائد کو، لیڈر کو چاہیے کہ عمدہ اخلاق کا مالک ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ دوسرا وصف اس میں عدل و انصاف کا ہونا چاہیے، برابری کا، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کی دو کیفیتیں ہیں، ایک عدالتی انصاف۔ عدالتی انصاف کا کیا معنی؟ ہر شخص کو عدل و انصاف ملنا چاہیے، اور کیسے کہ یہ نہیں
کہ غریب کا مقدمہ کئی سال تک سنا نہ جائے، سماعت ہی نہ آئے، اور امیر کا مقدمہ فوراً عدالتیں کھل جائیں اور فوراً چھٹی میں بھی کھل جائیں اور ان کا مقدمہ سن کر فیصلہ ہو جائے، ایسا نہ ہو، سب کے لیے برابر ہو، عدل و انصاف۔ اور ایک یہ تو عدالتی انصاف، اور عمومی انصاف کیا ہے؟ عمومی انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا انصاف اس کے گھر کی دہلیز پہ ملنا چاہیے، کسی پر ظلم نہ ہو، اپنا رشتہ دار ہے پھر بھی، دوسرا ہے پھر بھی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک عورت نے چوری کر دی اور جمع ہوئے لوگ سفارش کے لیے صحابی کو بھیجا، آپ نے مرا خبردار سفارش کرتے ہو، پہلی قومیں اسی لیے تو تباہ ہوئی ہے کہ ان میں جب کوئی غریب سفارش کرتا تھا، غریب جرم کرتا تھا، اس کا تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا، امیر کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عدل و انصاف کا پیکر ہونا چاہیے اس سے۔ اور تیسرا وصف اس کا یہ ہے کہ ایسا لیڈر ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی ہو، لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کس لیے؟ لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی ہوا کرتی تھی، اسی کے لیے تو گشت کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعات ہے کہ عورت دودھ میں پانی ڈال رہی تھی تو کہا گیا، ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو، کہا ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، کہا امیر المومنین ابھی کہاں دیکھ رہا ہے، موجود تو نہیں ہے، کہ اماں مانتی ہوں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر سن رہے تھے، وہ بچے واقعہ معلوم ہے آپ کو کہ رات کو رو رہے ہیں، ماں پانی میں پتھر ڈال کر آگ پر رکھ کر بہلا رہی ہے، اور حضرت عمر خبر گیری کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھا، کہا کیوں آپ امیر المومنین کے پاس کیوں نہیں گئی، کیوں نہیں پوچھا؟ کہا وہ امیر المومنین کیسا ہے جو ہمارا خیر خواہ نہ ہو، ہماری خبر نہ لے؟ فرمایا اچھا گئے، خود جا کر غلہ کندھے پہ لاد کر آئے اور آگ جلا کر دھواں داڑھی سے جا رہا تھا۔ غلام کہتا ہے میں آگ جلاؤں؟ فرمایا نہیں، دنیا کا دھواں منظور ہے، آخرت کی آگ منظور نہیں ہے۔ ان بچوں کو جنہیں روتا دیکھا تھا انہیں پھر ہنسایا، مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کر گئے۔ میرے بھائی یہ تھے اوصاف جس کو آپ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ سچائی ہے یا نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، آج آپ سے جھوٹ بولے گا، کل دوسرے سے، پرسوں تیسرے سے، تو پھر تو گیا معاملہ۔ سچائی، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مومن اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک وصف اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وعدہ پورا کرنے والا ہو۔ آج تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، جتنے وعدے کرنے والے آئے وعدہ کر کے اس کے بعد چلے گئے، پھر وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا، اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے، ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو میرے بھائیوں دیکھا کرو، اور جس کو آپ منتخب کرتے ہو اس کو دیکھو امانت دار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چھوٹی سی چیز اپنی اس کی حفاظت نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو یہ ملک اتنا بڑا امانت ہے، وہ اس میں خیانت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ امانت داری، اور یہ بھی ایمان والے کا وصف ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے دوسرے کو مشاورت میں بھی شامل کرے، خیر خواہ بھی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا۔ ایسے لوگ جب اسمبلیوں میں آئیں گے تو پھر الحمدللہ ہمارا ملک بھی ایک مثالی ملک بنے گا، پھر خلفائے راشدین کا دور زندہ ہوگا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا زمانہ زندہ ہوگا، کہ جہاں ہر حقدار کو اس کا حق اس کے دروازے کی دہلیز پہ ملا کرتا تھا۔ تو میں نے جو آپ سے عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اب آپ ایک گواہی دینے جا رہے ہیں، امانت دینے جا رہے ہیں، آپ وکیل بنانے کے لیے جا رہے ہیں،
سفارش کرنے جا رہے ہیں، اپنے ضمیر سے مشورہ کر کے پرچی پر مہر لگا دینا کہ میں کس کا وکیل بن رہا ہوں، میں کس کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، میں کس کی سفارش کر رہا ہوں، میں کس کی گواہی دے رہا ہوں، تو تاکہ اللہ کے ہاں بھی آدمی مجرم نہ ہو۔ جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔